جنرل گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں، اور شاید مطلب کئی مرتبہ ایسا ہو بھی چکا ہے. لیکن اب کی بار مجھے گلگت بلتستان میں صورتحال اس لیے تھوڑی سی وہ مختلف نظر آ رہی ہے کہ یہ جو 2009 کے انتخابات ہوئے تھے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کامیابی تھی اس کے پیچھے ان کا گلگت بلتستان کے لیے جو مالیاتی اور اصلاحاتی پیکیج تھا جو سیلف گورننس آرڈر 2009 کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے تحت چیف ایگزیکٹو جگہ پہ وزیر اعلیٰ اور پھر گورنر کا عہدہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ قمر زمان قائدہ جیسی متحرک شخصیت یہاں پہ الیکشن کی نگرانی کرتی رہی، اور جب اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے جب تک پیپلز پارٹی کی کامیابی اور حکومت سازی کا عمل مکمل نہیں ہوا. اسی طرح جب ملیشیا کی حکومت تھی تو 2013 میں وفاق میں PMLN کی حکومت آئی، میاں محمد نواز شریف صاحب نے بحثیت وزیر اعظم جو ہے نا جون 2013 میں اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. تو اس کے فوراً بعد مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ نے گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نواز کو متحد کرنے اور پھر گلگت بلتستان کے جو بہت ہی بعض پرانے ایشوز تھے ان پر توجہ دی. اب جو پرانے ایشوز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو بحثیت جرنلسٹ جو میری نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ گلگت سکردو روڈ یہ بہت ایک پرانا ایشو تھا، تقریباً 30 سال سے ایک ڈیمانڈ چلا آ رہا تھا پورے بلتستان، نہ صرف پورے بلتستان بلکہ پوری گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے ڈیمانڈ تھا گلگت سکردو روڈ کا. مہدی سکردو سے منتخب ہو کے آئے تھے بلتستان سے، لیکن وہ اس معاملے پہ توجہ نہیں دے سکے. مسلم لیگ نواز کی حکومت نے بلتستان کے عوام کا وہ جو پرانا مطالبہ تھا اس پہ توجہ دی، اس پہ کام کا آغاز ہو گیا. اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز کی ایک اور اچھی چیز میں نے جو دیکھی اس تمام عرصے میں جب یہ اپوزیشن میں تھے 2010-11 میں، 4 جنوری 2010 میں جب عطابات ثانیہ ہوا اور بدترین قسم کے وہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جنوری میں یہ ثانیہ ہوا تھا، 23 مئی 2010 کو ہنزا آئے، وہاں پہ انہوں نے کوئی خاص پیکیج کا اعلان نہیں کیا. تو اس وقت پورے پاکستان کا میڈیا ہنزا میں موجود تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پانی کی سطح بہت بلند ہو رہی تھی اور اس وقت یہ بتایا جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت عطابات جھیل ٹوٹ سکتی ہے جس سے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں تباہی ہو سکتی ہے. تو پورا میڈیا ہنزا میں اس وقت موجود تھا. یوسف رضا گیلانی کی طرف سے کسی خاص پیکیج کا اعلان نہیں ہوا تو وہاں پہ لوگوں نے بھرپور احتجاج کیا، جو پورے پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے لائیو دکھایا، جس کے 6 دن کے بعد نواز شریف صاحب یہاں پہ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے، وہ ہنزا آئے، وہاں پہ انہوں نے التت کے مقام پہ متاثرین عطابات کے لیے ایک بھرپور پیکیج کا اعلان کیا. نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو گیا. مجھے خود اس بات کا علم ہے کہ ثانیہ عطابات کے متاثرین کے لیے 120 سے زائد ٹرکوں پہ صرف کھانے پینے کی اشیاء امدادی سامان کے طور پہ پنجاب حکومت کی طرف سے آئیں. اب ایسی سچویشن میں جب 8 جون 2015 کے الیکشن ہوئے تو حفیظ الرحمان کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں تھا گلگت بلتستان میں 12 یا 13 سیٹیں جیتنا، تو انہوں نے وہ کر دیا. تو 2/3 اکثر سے مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی. اب جو سچویشن مجھے PTI کی نظر آ رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر گلگت بلتستان قمر زمان قائرہ یا چودھری برجس طاہر کی طرح اتنے ایکٹیو پرفارم نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امور کشمیر علی امین گنڈاپور کو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان وہ صرف جو ہے نا وہ میرے خیال میں اپنے حلقے یا اپنے کچھ ذاتی معاملات میں لگے ہوئے ہیں. 1.5 سال میں وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے موقع پہ شاید گلگت بلتستان کے عوام نے ان کو دیکھا ہے. اس کے علاوہ کبھی ہم نے علی امین گنڈاپور کو جو امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے انچارج وزیر ہیں ان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو منسٹر ہوتا تھا کشمیر افیئرز کا وہ کم از کم مہینے میں 8-10 دن گلگت بلتستان میں گزارتا تھا. بالخصوص چودھری برجس طاہر جب گورنر اور منسٹر دونوں عہدے اس کے پاس تھے تو وہ اسلام آباد میں کم گلگت بلتستان میں زیادہ گزارتے تھے. پھر انہوں نے گلگت بلتستان میں PMLN کے تنظیمی معاملات پہ بہت زیادہ توجہ دی جس کی وجہ سے یہ سارے نون لیگ کے جو میں نے ذکر کیا. اب جو PTI کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ برجس طاہر اور قمر زمان قائرہ پارٹی کو متحد کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ PTI کے جو گورنر اور وفاقی وزیر امور کشمیر پارٹی کے اندر دھڑے بندیوں میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں.
اور یہ صورتحال جو ہے نا الیکشن میں ابھی 5-6 مہینے رہتی ہیں، اس میں کوئی کمی آنے کی بجائے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح پیپلز پارٹی نے اصلاحاتی پیکیج دیا، میاں محمد نواز شریف نے یہاں پہ مالیاتی پیکیج دیا، متاثرین تک پہنچے، گیاری سے لے کے سانحہ گور آباد سے لے کے سانحہ عطاباد تک سب تک پہنچے، ملازمتیں دی، امدادی سامان دیا۔ ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے گلگت بلتستان کے حوالے سے نہ کوئی مالیاتی پیکیج ہے، نہ کوئی اصلاحاتی پیکیج ہے، بلکہ یہ ایک تاثر یہاں پہ بنتا جا رہا ہے کہ پی ایس ڈی پی کے جتنے پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے بھی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ مثلا پاور کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، عطاباد سے لے کے یہ واڑی سے لے کے جتنے میگا پروجیکٹس ہیں، ساتھ ساتھ ہینزل کا بھی ذکر کرنا بہت لازمی ہے۔ ہینزل پاور پروجیکٹ پہ 1.5 سال پہلے کام شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے میرے خیال میں یہ تاثر بھی ہے اور میرے پاس ذاتی کچھ اس حوالے سے اطلاعات بھی ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ بھی کام جو ہے نا وہ ڈیلے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں اوورآل پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی مثبت مجھے ابھی تک، ہو سکتا ہے اگلے 6 مہینے میں یہ بہت زیادہ محنت کرے، بہتری آ جائے، لیکن آج کی تاریخ تک جس طرح پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق کی حکومتیں سپورٹ کرتی تھی، وہ سپورٹ پی ٹی آئی کی طرف سے گلگت بلتستان یا اپنی پارٹی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگلے جو جی بی میں گلگت بلتستان اسمبلی کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 24 ہفتوں میں، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز کو آسانیاں وفاق میں ان کی حکومتوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔